اس کی زبان پہ بھی یہ جملہ نہ آ سکا، یہ ضربت مار کے بھاگ گیا، علی کے بیٹے گرفتار کر کے لائے، کانپ رہا تھا مگر یہ جملہ نہ کہا ایھا الطالق، یہاں تک کہ علی مولا کی شہادت ہو گئی۔ علی مولا کے جانے کے بعد حسن علی بن کے زمانے کے سامنے آئے، ادھر ابھی یزید کا باپ زندہ تھا، اس نے کہا جو بدلہ میں علی سے نہ لے سکا وہ علی کے بیٹے حسن سے لوں گا۔ اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، علی کے بیٹے حسن کو مدینے سے شام میں بلاتے ہیں، اپنے دربار میں بٹھائیں گے، میں کہہ دوں گا ایھا الطالق۔ اس نے مولا حسن کو مدعو کیا، مولا نے دعوت کو قبول کیا، مولا شام آئے، شام کے دربار کے منبر پہ بیٹھ گئے۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا بیت المال میں جتنا مال ہے اٹھاؤ، حسن کے آگے پیش کر دو، سونا چاندی جواہرات رکھو، بتاؤں گا کہ شاہی میری ہے، حکومت میری ہے، حاکم میں ہوں، تاج میرا ہے، سلطنت میری ہے، خرچہ میرا ہے، چرچا میرا ہے۔ اس نے حسن مولا کے آگے سارا مال رکھا اور حسن سے کہنے لگا حسن لے 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 لے، میں ہندا کا بیٹا ہوں، جب کہا نا میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ علی کے لال حسن کی نگاہ دروازے پہ پڑی، شام تک موچی ہاتھوں میں جوتا اٹھا کے چلتا چلتا دربار میں داخل ہوا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے اینا اینا مولائی، اینا اینا آقائی، کسی نے میرا مولا دیکھا ہے، کسی نے میرا سردار دیکھا ہے، کسی نے کہا وہ سامنے منبر پہ بیٹھا ہے۔ حسن کے قریب آیا، اس نے مولا کے قدموں کا بوسہ کیا، وہ جوتے اٹھا کے مولا کے قدموں میں ڈالے، جوتے پورے آ گئے۔ حسن مولا نے سارا مال پکڑ کے موچی کی جھولی میں ڈال کے کہا تو ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں، تو ہندا کا بیٹا، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ اس کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ حسن ابن علی سے کہے ایھا الطالق میرے ساتھ چلتے آنا ڈھمار والو، آؤ میں بتاؤں زینب بنت علی کس ہستی کا نام ہے، کس کردار کا نام ہے جو ایک وقت میں نانا بھی بچائے، بابا بھی بچائے، بھائیوں کو بھی بچائے، ماں کو بھی بچائے، اسے زینب کہتے ہیں۔ اس کی جرأت نہ ہوئی کوئی حسن ابن علی سے کہے ایھا الطالق مولا دوبارہ مدینے میں آ گئے۔ سن 60 ہجری میں یہ واصل جہنم ہوا۔ ادھر حسن مولا کی شہادت کے بعد حسین حسن بن کے علی بن کے زمانے کے سامنے آئے۔ 60 ہجری کے بعد اس کا بیٹا یزید پر سر اقتدار آیا۔ یزید نے کہا وہ بدلہ جو میرا بابا نہ لے سکا میں بدلہ لوں گا اور حسین سے کہوں گا ایھا الطالق۔ اس نے مدینے میں پیغام بھیجا، حسین کو مدینے کے دربار میں بلا کے بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ مولا حسین علیہ السلام مدینے کے دربار میں، مولا نے آ کے جیسے دربار میں قدم رکھا، ولید نے کہا یزید کی بیعت کر ورنہ سر کاٹ دیں گے۔ امام نے فرمایا سنو میں اس کی بیعت کروں، کجا میں کجا وہ، نہ میری ماں جیسی اس کی ماں ہے، نہ میرے نانا جیسا اس کا نانا ہے، نہ میرے باپ جیسا اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی باپ ہے، نہ میرے دادا جیسا اس کا دادا ہے۔ مثلی لا جبائے مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ انکار بیعت کے ٹھوکر ماری سوال بیعت کو کونے میں ایک ملعون کھڑا تھا، اس نے یوں اشارہ کیا ولید کو اگر حسین بیعت نہیں کرتا تو سر کاٹتے۔ حیدری نگاہوں نے یوں دیکھ کے فرمایا شبنہ سر کا، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا تیرا امیر قتل کرے گا؟ نہ اسیر و بصیرت